نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا العبد المؤيد والرسول المصدق والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى وكهف الورى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات محمد وعلى باب الحوائج کے زیر انتظام اور اہتمام منعقدہ سے روزہ مجالس میں آپ کی خدمت میں اپنے معروضات لے کر حاضر ہوں. آج دوسری مجلس میں آئے وافق ہدایہ سورہ والضحیٰ کی ابتدائی آیات کو میں نے عنوان سخن قرار دیا اور جس کے تحت موضوع ہے میرا عطائے خدا اور رضائے مصطفیٰ. صلوات پڑھیں. ارشاد ہوا خداوند عالم دو قسموں کے اعتبار کے بعد اپنے حبیب محترم افضل ترین نبی اور محبوب ترین بندے سے ارشاد فرما رہا ہے: والضحیٰ قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانیوں کو پہنچا ہو. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی تاریکی کی جب وہ کائنات کو اپنے پردے میں ڈھانپ لے، چھپا لے. اب ان دو قسموں کے بعد ترجمہ دہرا رہا ہوں. جو لوگ کل نہ ہوں ان کے لیے ان کے علم میں آ جائے اور جو ہیں ان کو تازہ ہو جائے. ان دو قسموں کے بعد اللہ فرما رہا ہے: ما ودعک ربک وما قلی. یعنی رضا جوئی، دلداری، دلبری کے لہجے میں اللہ فرما رہا ہے: ما ودعک ربک وما قلی. اے میرے حبیب، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب
آپ سے خفا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے حبیب آپ کا انجام کار، آپ کے آغاز، ابتدا سے، شروعات سے جو انجام ہوگا، اینڈ، وہ کہیں بہتر ہوگا، انتظار کریں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے حبیب کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ قرآن میں اللہ محمد سے مخاطب ہے، اپنے محبوب ترین بندے سے۔ اور ناز برداری کے لہجے میں مخاطب ہے۔ پچھلے تمام انبیاء و مرسلین میں کسی سے بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تورات موسیٰ سے نہیں کہا، اصل تورات بھی اگر موجود ہو اس میں دیکھیں، یا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں دیکھیں، یا نیو ٹیسٹامنٹ میں دیکھیں، یا انجیل میں دیکھیں، عیسیٰ سے نہیں کہا، کسی بھی نبی کے آسمانی صحیفوں میں یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ساری کائنات میں فقط ایک اللہ کا بندہ ہے اتنا بلند، یہ اللہ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ مقام و منزلت ہے حبیب خدا کی اللہ کے نزدیک۔ وہ خدا جو کسی کو راضی نہیں کرتا، اسے کیا کری ہے وہ کسی بندے کو یا کسی مخلوق کو راضی کرے؟ کیا کسی نے اس کو دیا ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اتنی ناز برداریاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ جو عقلوں سے حجاب کرتا ہے، یعنی اللہ عقل سے بھی پردہ کرتا ہے، وقت ان آنکھوں کے ڈھیروں، چربی کے ڈھیرا، اس سینس آرگن سے نہیں، بلکہ وہ اتنا بڑا محجوب اور پردہ دار ہے کہ عقل سے بھی حجاب کرتا ہے۔ اور پھر ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں جانو، ہمیں مانو، ہمیں پہچانو، ہمارے آگے تسلیم ہو جاؤ، ہمارے حوالے کر دو، بندگی سے آگے بڑھ کے منزل سپردگی اور تسلیم میں ہمارے حوالے کر دو، ہم سے عشق کرو، محبت کرو، ہم پہ مر مٹو، اپنی ہتھیلی میں سروں کے نذرانے لے کے ہماری سبیل و ہماری راہ میں آ کے ہم پہ فدا ہو جاؤ، گلا کٹا لو ہماری راہ میں۔ سوال یہ ہے کہ جو عقلوں سے حجاب کرتا ہے اس پہ کیسے قربان ہو جایا جائے؟ جو کبھی سامنے آنے والا نہیں ہے اس پہ کیسے فدا ہو جایا جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ بھائی ذرا شیعوں کی طرح سنا کرے ہیں۔ جب نہ کبھی اپنی خلوت و تنہائی میں ہم کو بلایا، نہ اپنی تنہائیوں سے نکل کے ہماری بزم بشری میں آیا، نہ اس نے کبھی ہمیں اپنا دیدار کرایا، نہ اپنی اس نے کبھی ہمیں زیارت کرائی، نہ ہمیں شرف ہم کلامی دیا، نہ ہمیں منہ لگایا، نہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ بھیجا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ کوئی فرشتہ تک تو ہمارے پاس بھیجا نہیں۔ اگر کوئی فرشتہ ہمارے پاس بھیج دیتا، یعنی ہر بشر، عام انسان کی بات کر رہا ہوں میں، فیلیبل انسانی، ہم اپنے اور آپ کے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عام بشر، عام انسان، اگر ہر بشر کے پاس اللہ کا ایک ایک فرشتہ آتا تو ہم میں سے ہر ایک نبی نہ بن جاتا؟ صلوات پڑھیے، سب نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں صلوات کے بغیر۔ آپ کتنے بھی سنجیدہ ہو، صلوات پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ ایک بار اور چیخ کے پڑھیے صلوات، گلا صاف ہو گیا۔ ایک فرشتہ تو ہر انسان کے پاس آتا ہے زندگی میں ایک بار، نہیں، مطلب یہ ہے کہ آگے چلا جائے اور آپ رہ جائیں۔ آگے چلا جائے اور ہم رہ بھی جائیں۔ اگر فرشتہ کسی بشر کے پاس آگے چلا جائے، وہ زندہ رہ جائے تو وہ نبی ہے۔ بڑے ٹیکنیکل جملے ہیں مگر نہیں مزہ لے رہا ہے میرا مجمع۔
اگر کوئی فرشتہ کسی بشر کے پاس آ کے چلا جائے اور وہ خیریت سے رہ جائے تب تو وہ نبی ہے، ورنہ ہر بشر ایک فرشتہ دیکھتا ہے مگر جب دیکھتا ہے تو پلٹ کے بتانے کے قابل نہیں رہ جاتا کہ آیا تھا، یعنی جان نکل جاتی ہے، دم نکل جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ اور انہی کو بڑا دعویٰ ہے کہ نبی جو ہے وہ ہمارے جیسے تھے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتہ دیکھ نہیں پاتے اور نبی اب تم عام نبیوں کے جیسے تو ہو نہیں، نبیوں کے سردار کے جیسے کیسے ہو گئے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اس پر سے مسئلہ میں جملے بڑے مزیدار ہیں، لہٰذا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن ذرا بیدار ہو جائے۔ یعنی فرشتہ دیکھتے ہیں تو جان نکل جاتی ہے، اور پھر ان کے دل داغدار میں کیا ہے؟ پروردگار کے دیدار کی حسرتیں ہیں۔ بھائی ہے کہ نہیں؟ ہمارے ماشاءاللہ برادران اہل سنت کے جتنے بھی اسکول ہیں، جتنے فرقے، ہر ایک کہتا ہے کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے۔ غنیمت یہ ہے کہ یہاں دعویٰ نہیں کرتے کہ دیکھیں گے، کہتے ہیں کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے۔ بس ذرا سی رعایت کر دی ہے مولانا صاحب نے کہ یہاں دنیا میں نہیں دیکھیں گے بلکہ کہاں؟ قیامت میں دیکھیں گے۔ کیا قیامت کی آرزویں ہیں؟ کیا بچکانہ ضدیں ہیں؟ کہتے ہیں یہاں نہیں، قیامت میں کس کو دیکھیں گے؟ ان آنکھوں سے اللہ میاں کو دیکھیں گے، جبکہ وہ قابل دید نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ عقلوں سے پردہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل یہ جو چلڈرن آف جیکب کہلاتے ہیں، بڑے شریر قوم، آج بھی شرارت کر رہے ہیں بدبخت۔ وہ موسیٰ سے ضد کی، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، لوگ بتا رہے ہو تم نبی ہو اور وہ کوئی اللہ ہے، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کھلم کھلا ان آنکھوں سے تمہارے اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ اور موسیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ان کے بہت ناز اٹھاتا تھا اور وہ اپنی قوم کے بہت ناز اٹھاتے تھے۔ چاروں لاچار التماس کر ہی دی جا کے کوہ طور کو، رب ارینی انظر الیک، پہلے اپنے لیے ٹیسٹنگ کی نا، قوموں کے نمبر بعد میں پروردگارا مجھے اپنے کو دکھا دے ایسا کہ جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ آواز آئی ادھر سے، ڈسکریج کر دیا گیا، ذرا سا تھوڑا سا روٹ لے جا، وہ یہ کہ لا یا موسیٰ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے اور ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے اور کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ عربی میں لا کا مطلب ہوتا ہے نو، ٹھیک یا نیور، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ کبھی نہیں، لیکن جب لام اور نون آ جائے لا کی جگہ تو یہ ہمیں کہلاتا ہے کہ نفی جہد، یعنی ایک تو شدت کے ساتھ انکار نہیں، اور پھر فیوچر میں جہاں لام اور نون، یہ لن تنالوا البر، قرآن میں آیا کی جگہ لا بھی آیا لن، جب یہاں یہ لن آ جائے اور فیوچر ٹینس بھی آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں کبھی نہیں، یعنی فیوچر میں کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو قیامت بھی تو فیوچر ہی میں ہے، غور فرما رہے ہیں؟ یعنی اللہ نے کہہ دیا، موسیٰ تک سے کہہ دیا کلیم اللہ، منہ لگا رہا ہے شجر کے وسیلے سے، مگر کہہ رہا ہے کہ نہیں نیور، کبھی بھی ہرگز، یعنی فیوچر میں کبھی ہمیں نہیں دیکھ پاؤ گے، مگر قوم تو ماننے والی نہیں، تو اللہ نے بھی کہا اچھا دکھاتے ہیں تھوڑا سا، توجہ ہے؟ اور اللہ نے کہا کہ بھائی کہہ دو اپنی قوم سے تم بھی آ جاؤ، وہ طور پہ آ جاؤ، انظر الی الجبل فسوف ترانی، پہاڑ کی طرف دیکھتے رہنا، کچھ دیر کے بعد ہم دکھائی دیں گے، مجھے دیکھ لو گے۔ اب کیا حشر ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے فَتَجَلَّى رَبُّكَ لِلْجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اے محمد جب ایسا ہوا تو تیرے رب نے پہاڑ کے اوپر ایک تجلی کی، یعنی اس کے نور کی ایک چھوٹ، ایک تجلی جلوہ کیا، اللہ نہیں، نور خدا کا جلوہ، فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ جو ہے اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اس تجلی سے، اور موسیٰ غش کھا کے گر پڑے۔ اور روایات کہتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ہزاروں جو موجود تھے ان کو موت آ گئی۔ آپ نے غور فرمایا قرآن میں اللہ نے یہ کوئی تفریح کے لیے یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قانون ہے۔ اس قرآن میں نازل ہونے کے بعد یہ آیتیں
امت مسلمہ کے ملاؤں نے جاہلوں کو یہ بیوقوف بنایا کہ اللہ میاں جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے موجود ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اللہ میاں کو دیکھیں گے، ہم نے اس دنیا میں نہیں دیکھا ہے تو ہم آخرت میں دیکھیں گے۔ بھائی موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، اور یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں اللہ میاں کو کھلا کھلا دیکھیں گے۔ یہ سمجھ میں آیا کہ بغض علی میں ایسے ہی عقلیں ماری جاتی ہیں۔ اے ملا، یہ تیرے عقائد کی خبط الحواسی ہے کہ تو احمقانہ اور مشرکانہ باتیں کر رہا ہے۔ اللہ میاں نہ یہاں دکھائی دیے ہیں نہ قیامت میں اللہ دکھائی دے گا، یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے اور وہاں بھی وجہ اللہ دکھائی دے گا۔ بعض لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بولا کہ نہیں بولا، ارے کوئی بولے نہ بولے بھیا آپ بولے نا، اب تو بول رہے ایک صلوات پڑھے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں کو کیسے مانا جائے، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ تین آٹھ مردانیاں جو محمد کی ہیں کہ آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہوئے ہیں، کسی نبی سے نہیں کہا۔ عقلوں سے پردہ کرنے والا اللہ، توجہ ہے، کیسے اسے پہچانا جائے، کیسے اسے مانا جائے، کیسے اسے محبت کی جائے۔ جگہ جگہ ہے مراقبہ ہے نا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اے محمد ان سے کہیے کہ میرا اتباع کرو، مجھے فالو کرو۔ ایٹ لیسٹ ہے تو اللہ کو مطالبہ تو ہے، طلب تو ہے کہ ہم کو چاہو، ہم چاہنے کے قابل ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بے عیب ہیں اور تمہارے خالق ہیں، تم کو کتنی نعمتیں کی ہیں، تمہارے محسن ہیں، اپنے محسن سے تو ہر ایک محبت کرتا ہے، مگر کیسے جانے کہ وہ ہے کون ہے کیا ہے، توجہ ہے کہ عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو کس نے منوایا؟ ہم اپنی بات کر رہے ہیں اس امت کی، ہمارا نبی کون ہے؟ آخری نبی۔ کوئی کیا جانے کہ اللہ ہے، اللہ کیا ہے یہ تو بہت مشکل ہے۔ میں کوئی یہ بھی نہیں جان سکتا تھا کہ اس کا نام جس نے ہمیں پیدا کیا کائنات کو، اس کا نام اللہ ہے۔ کس نے بتایا کہ اللہ آیا؟ اللہ نے کبھی کہا ہم عام بندوں سے انی ان اللہ، دیکھو میں یہ ہوں اور میرا نام اللہ، ارے آواز ہی پردے سے آئی ہوتی۔ اللہ اگر ہمیں منہ ہی لگا لیتا تو ہم موسیٰ کلیم اللہ نہ ہو جاتے۔ غور کریں بھائی، ٹیکنیکل جملے ہیں۔ اللہ کہاں بات کرتا ہے کسی سے؟ اللہ وسیلوں سے بات کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ خدا بند عالم کو جاگے روایات اڑا کے دیکھیے۔ میں کہہ رہا ہوں اتنے ناز کیوں اٹھا رہا ہے؟ ابھی تو کوئی جانتا بھی نہیں، 40 سال کے ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہوں آپ کے نبی کی، کوئی نہیں جانتا ان کا اسٹیٹس کیا ہے۔ عبداللہ کے یتیم ہیں، آمنہ کے بیٹے، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، بنی ہاشم سے عبدالمطلب کے پوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو سامنے کی بات وہ جانتا ہے۔ ان کا اسٹیٹس کیا ہے اسے نبی کوئی نہیں جانتا نا، تو گھر والے جانتے ہیں۔ وہ لوگ اور ہیں جو اسلام لائے اور لائیں گے، وہ لوگ اور ہیں جو اسلام کو لائے۔ پھر نہیں مزہ لیا، اسلام لانے والے اور ہیں، اسلام کو لانے والے اور ہیں۔ چلیے تو 40 سال کے ہو گئے، تاریخ ہسٹری یہ کہتی ہے، تمام ہندو مسلم یہ وہ سکھ عیسائی جو بھی ہسٹورین ہیں انہوں نے یہ لکھا، تازی تازی ہماری تو ہسٹری بالکل کافی ہے نا۔ کوہ صفا پہ آ کے کھڑے ہوئے، قوم عرب کو جمع کیا، مشرکین مکہ، مشرکین کفار، کوئی دین نہیں، امیین۔ اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا وہاں مکے میں، ادھر دوسرے بیٹے ابراہیم کے اسحاق، ادھر تو ہزاروں انبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء ہے نا، جن میں آخری عیسیٰ، یہ بیٹا اسماعیل ایک نبی، سب وصیہ ہے، کسی کو خبر نہیں۔ انداز سے ان کے تیور سے لگ رہا ہے کہ کچھ ہائی سٹیٹس کے انسان ہیں، مگر یہ کہ اشراف میں سے ہے، لیکن کوئی نبی نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا دور ہو گئی ہے، اسی لیے ایام جاہلیت کہلایا، ایام جاہلیت اس لیے کہلایا۔ اور توحید اتنی بارہ بارہ ہو گئی کہ ہر دن کا ایک خدا، ہر دن کا ایک خدا ان کا اپنا پوجا کرتے تھے، کعبے میں بھرے ہوئے تھے، سب آپ کو معلوم ہے۔ اتنا خطرناک دور ہے کہ اس نے کوہ صفا پہ آ کے کھڑے ہوئے، کون؟ محمد ابن عبداللہ،
قوم عرب کو جمع کیا مشرکین نے کہا کہ دیکھو تم ادھر کھڑے ہو پہاڑ کے نیچے، میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں، پہاڑ کے پیچھے جو سینیریو ہے، جو منظر ہے اس کی تمہیں خبر نہیں، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت، میں دیکھ اس وقت تمہیں تو معلوم ہے کہ پیچھے بھی وادی ہے، ادھر بھی نیچے زمین، یہ پہاڑ، میں اوپر کھڑا ہوں، تم ادھر، پیچھے تمہارے لیے کیا ہے؟ انسین ہے، غیب ہے، ویزیبل نہیں ہے، تم نہیں دیکھ رہے ہو پیچھے کیا ہے اس وقت کا منظر۔ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، ایک آرمی ہے، ویپن سے لیس اٹیکنگ پوزیشن میں، تمہارا دشمن، اور وہ فوج تم پہ حملہ بس کرنے کی تیاری میں ہے، تو کیا یہیں کھڑے کھڑے میری بات پہ یقین کرو گے؟ یعنی بغیر اس کے کہ تم اپنے پاؤں سے چل کے نیکڈ آئی سے جا کے وہاں خود دیکھ کے ریئلائز کرو، ایسا نہ کرو۔ اگر میں جو کہہ رہا ہوں، کیا یہیں کھڑے کھڑے میری بات پہ یقین و بھروسہ اعتبار کرو گے، ریئلائز کرو گے میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات جھوٹ نہیں ہے، تم دیکھ نہیں رہے ہو، تمہارے لیے ویزیبل نہیں ہے، انسین ہے، غیب ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے غیب پر ایمان لانے کی پریکٹس اس طرح سے کرا رہے ہیں محمد۔ بھائی بتاؤ، یقین ہے؟ بغیر کھڑے کھڑے فقط میرے بھروسے۔ ایام جاہلیت کے ضدی اور جھنجے اور جاہل عربوں نے بیک زمان کہا، اے عبداللہ کے یتیم آمنہ کے لال، ہم کیوں یقین نہ کریں گے یہیں کھڑے کھڑے آپ کی بات پر؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان پیدا ہوا، ہمارے درمیان بسمنا گزرا، ہمارے درمیان نوجوان، ہمارے درمیان یہ 40 سال کے قوی و ہیکل و حسین جوان ہو، ہم نے تمہیں نہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، نہ کبھی امانت میں کوئی بے ایمانی اور خیانت کرتے ہوئے دیکھا، تم سا نہ صادق دیکھا نہ امین دیکھا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی اعلان ہے بھائی بڑی عجیب توجہ، میری محنت سوارت ہو جائے، بولے نہ بولے مگر میری محنت سوارت اس طرح سے ہو جائے کہ آپ تک میری بات پہنچ جائے۔ ابھی 40 سال کے ہیں، ابھی تو نہ اعلان رسالت ہے، نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ وحی ہے، نہ قرآن ہے، نہ اللہ ہے، نہ توحید ہے، ابھی تو محمد نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو 40 سال میں جو انہوں نے ان کا تجربہ تھا، ایکسپیرینس تھا، اس کا حوالہ دے کر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فقط اتنا کہا کہ یہی کھڑے کھڑے مانو گے کہ پہاڑ کے پیچھے جو کہہ رہا ہوں وہ ہے۔ تو ایام جاہلیت کے ضدی جاہل کافر مشرکوں نے یہ کہا کہ تم سا صادق نہ دیکھا، تم سا امین نہ دیکھا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صحابہ نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ ہے، جو محمد کے کیریکٹر کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تم سا صادق نہیں ہے، تم سا امین نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ صاحبان مطالعہ ہیں، اللہ کی طرف سے جتنے بھی عہدے ہیں، وہ نبوت و رسالت ہو یا خلافت و امامت ہو، اللہ کی طرف سے ہر عہدے کی بنیاد 2 صفتیں ہیں، یعنی کون بشر اللہ کا نمائندہ ہوگا۔ بڑی خاص توجہ 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 توجہ، اللہ کا عہدہ یعنی رسالت اور نبوت کا معیار جو بنیادی 2 ایٹریبیوٹ ہیں، جو بنیادی صفتیں ہیں، ایک کیا ہے؟ صداقت، ایک کیا ہے؟ امانت۔ یہی آبرو ہے رسالت کی۔ اگر سچا نہ ہو تو کیا معلوم کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے اور جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ امانت یہ کہ جو اسے ملا ہے وہی پہنچا رہا ہے، اپنی طرف سے کوئی ملا اور کم و زیادہ تو نہیں کر رہا ہے۔ نہیں اہل علم نے نہیں لی اس بات کو گہرائی سے۔ صداقت اور امانت یعنی صادق اور امین ہونا بنیاد ہے رسالت اور نبوت اور امامت و خلافت کے لیے۔ ابھی تو رسالت کا اعلان بھی نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ ہیں جو بغیر اعلان رسالت اور بغیر اسلام کے، بغیر قرآن کے ابھی کوئی دعویٰ نہیں ہے، نہ اللہ نہ رسول نہ توحید کچھ نہیں، بلکہ وہ پہلے ہی سے کہہ رہے ہیں کہ تم سا صادق نہ دیکھا، تم سا امین امانت دار نہ دیکھا۔ یہ مشرک ہے، یہ صحابہ نہیں ہے، یہ ہے کردار محمد کا اعتبار۔ اب ان کو ہم کیسا مسلمان مانے کہ جو کئی سال گزر گئے اسلام لائے ہوئے، کلمہ پڑھے ہوئے، مگر میدان حدیبیہ میں صلح کے بعد جن کے رسالت میں جن کو شک ہوا اور ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے، بلکہ دوسرا پہلے سے پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ رسول ہے؟ ہاں رسول ہے، تب تو لیک کیے دے رہے ہوں گے سوال کر کے، تو ان کا
کا جیسا شک آج ان کی رسالت پہ ہوا ایسا شک کبھی نہیں ہوا. اس کا مطلب آج سب سے زیادہ شک ہو گیا. شک تو شروع ہی سے تھا, کبھی یقین تھا ہی نہیں. میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اگر کوئی صحابہ میں کوئی ایسا ویسا نکلے اور نکلے, توجہ ہے, تو اس میں محمد کی کمی نہیں ہے. اگر محمد میں کمی ہوتی تو مشرک ان کا کرما نہ پڑتے صداقت کا. ایک اور صلوات صلوات. تو اس اعلان کے بعد توجہ, جب انہوں نے کہا کہ ہم صداقت اور امانت ہم سا صادق و امین نہ دیکھا, تو کہا ٹھیک ہے, اگر تم کو ہم پر اتنا بھروسہ ہے تو سنو, کسی قوم کا کوئی جوان اپنی قوم کے لیے اتنا حسین اور اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا پیغام میسج لے کر نہیں آیا جیسا میں تمہارے لیے آیا. تو کیا ہے, وحدہ لا شریک ہے, خالق کائنات ہے, ہمارا اور تمہارا ساری کائنات کا پیدا کرنے والا. اور ان بتوں کا بھی ان کے آگے سے ماتھا پھوڑ رہے ہو. ایک خالق کرنے والا, پیدا کرنے والا ہے, خلق کرنے والا خالق, اور وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ اکیلا ہے, ان کا کوئی کفر نہیں, کوئی شریک نہیں, اور اس کا دین ہے اسلام, اور میں اس کا پیغمبر ہوں, میں اس کا رسول ہوں, نبی ہوں. توجہ ہے, موٹی موٹی باتیں بتائیں, ٹھیک ہے, جس نے مانا مانا, جس نے نہیں مانا نہیں مانا, مجھے سے بہتر ہی ہے. بہتوں نے مانا, بہتوں نے نہیں مانا. سوال یہ ہے کہ محمد نے بات کہاں سے شروع کی. توجہ کرنا, میں کہہ رہا ہوں کہ محمد کی اہمیت اتنی کیوں ہے کہ اللہ کہے کہ ہم تمہیں راضی کریں گے. کہاں سے شروع کی بات؟ اللہ سے بات شروع کی نہیں, اللہ کے ذات و صفات سے بات شروع کی نہیں, توحید سے شروع کی نہیں, اپنی رسالت و نبوت سے بات شروع کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں, وہ اللہ ہے نہیں, نہ توحید, نہ رسالت, نہ قیامت, نہ نماز, نہ روزہ, نہ وحی, نہ قرآن, کچھ نہیں. سیدھے سیدھے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر یقین کرو گے بغیر پڑھا کے پیچھے جائے, اور اعتراف لے لیا کہ تم سے صادق نہ دیکھا, امین نہ دیکھا, جو نہ مانیں گے یہی کھڑے کھڑے 40 سال کے ہو گئے, تم نے کبھی جھوٹ نہ بولا, کبھی امانت پہ خیانت نہ کی. تو جب یہ اعتراف لے لیا تو کہا کہ دیکھو, اب بتایا کہ دیکھو اللہ ہے, وحدہ لا شریک ہے, ہم اس کے رسول ہیں, قیامت آئے گی, اچھے کام کرو, برے نہ کرو, موٹا موٹا دین کا پیکج دے دیا. تو سوال یہ ہے, بیدار رہیں, نہ اللہ سے, نہ توحید سے, نہ اپنی رسالت سے, اپنی نبوت سے, نہ قیامت سے, نہ قرآن سے, نہ وحی سے, کہیں سے محمد نے بات نہیں شروع کی, بلکہ پہلے اپنے کردار کا لوہا بنوایا. توجہ ہے, پہلے اپنے کیریکٹر کے آگے سرنڈر کروایا, پہلے اپنی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوایا, پھر اپنے بھروسے عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو منوایا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں, یہ کوئی میرا عقیدہ, یہ میں اصول کافی اور اپنی کتابوں سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلاں امام نے کہا ہے تو مان لو, نہیں. ہندو, مسلم, نان مسلم سب نے یہی لکھا ہے, 1400 سال کی تازی ہسٹری ہے کہ نہ اللہ سے شروع کی توحید سے, نہ اپنے کو کہا کہ میں رسول ہوں, نہ قیامت, نہ قرآن, نہ وحی, کچھ نہیں. پہلے اپنے کیریکٹر کا لوہا منوایا, اپنی صداقت اور امانت کے آگے سرنڈر کروایا, پہلے اپنے کردار کا بھروسہ, توجہ ہے, پھر اپنے سہارے, اپنے بھروسے, اپنے اعتبار پر اس اللہ پر ایمان ان کو لانے کو آمادہ کیا کہ جو عقلوں سے پردہ کرنے والا ہے, اور غیب کی باتیں محمد نے منوائی اور منوا لی. بیدار ہے, ارے کھیل ہے, قبر میں تو کیا جانے کیا ہوگا, اعتبار محمدی میں تو مانا ہم نے اور آپ نے آج تک, قیامت تو ابھی آنے والی بھی نہیں ہے, ابھی تک تو نہیں آئی, تو اس وقت محمد نے قیامت اور غیب کی ساری باتیں, یعنی اللہ سے لے کر ساری باتیں محمد نے جو انسین ہے وہ اپنے اعتبار, اپنے سہارے سے منوایا. اللہ اکبر. میں نے کہا نا, عقلوں سے حجاب کرنے والے اللہ کو بھی کمال ہے محمد کے اعتبار کا کہ اس محجوب کو بھی محمد نے اپنے بھروسے, اپنے کردار کے سہارے منوا لیا. یہ ہے عقیدہ توحید پر
احسان محمد. یہ ہے عقیدہ توحید کا احسان محمد. اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب سورہ توحید نازل کروں گا بندوں کو دوں گا تو بغیر تیری نسبت کے سورہ توحید نہیں دوں گا. ارے بھائی یہ سورہ توحید جو آپ پڑھتے ہیں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. قل توحید نہیں ہے. قل کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے. ماشاءاللہ اگر ذرا سا بھی آپ کا مطالعہ ہے تو میری بات آپ کے ذہن میں گہرائی تک پہنچنی چاہیے اور پہنچ رہی ہوگی. یہ بات اور ہے کہ آپ کا ریفلیکشن نہیں اچھا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یعنی اللہ نے کہا کہ میں عقلوں سے پردہ کرنے والا. کمال ہے تیرا میرے بندے. اسی لیے تو تیرے ناز اٹھاتا ہوں میں کہ میں عقلوں سے پردہ کرنے والا. تو نے اپنے سہارے اپنے کردار کے سہارے مجھے منوا لیا. تو اب جب میں اپنی توحید کا بیان قرآن میں نازل کروں گا تو تیرے احسان کا، تیری نسبت، تیرے وسیلے کا ذکر ہوگا. اسی لیے سورہ توحید بھائی هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو توحید جو هو اللہ احد سے شروع ہوئی ہے. یہ لفظ قل توحید تھوڑی نہ ہے. یہ توحید کے کنٹینٹ میں سے نہیں ہے بلکہ اللہ کا کہا قل اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے مطلب لفظ قل جو ہے وہ توحید کا وسیلہ ہے. میں بیدار ہے کہ یا یوں کہوں کہ متن توحید ہو اللہ سے شروع ہوا ہے. لفظ قل سند توحید ہے. جیسے حدیث و روایت میں کنٹینٹ سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نیریشن. راوی نیریشن کون بول رہا ہے؟ اگر بولنے والا سچا ہے تو بات پہ غور کیا جائے گا. یہی تو ہے علم حدیث و علم درایت علم روایت و علم رجال. یہی تو ہے. اور اگر بولنے والا جو ہے لپاڑیا ہے، پھیکو ہے، جھوٹا ہے تو کہتے ہیں کنارے کرو. آدمی معتبر نہیں ہے. اللہ توحید کی سند بنا رہا ہے. اعتبار محمد کو لفظ قل گواہ ہے. کیا سن رہے ہیں؟ یہ ہے محمد کی اہمیت کہ اللہ نے توحید بھی محمد کے حوالے سے اپنے بندوں کو دی ہے. اب ملا بڑا توحید پرست بنا ہے. ہٹا کے دیکھو محمد کو. بھائی غور نہیں فرمایا آپ نے. ڈائریکٹ اللہ میاں کو مانو گے اور جب اللہ میاں نے تمہیں ڈائریکٹ توحید دی نہیں ہے تو اللہ کو ڈائریکٹ مانو گے کیسے؟ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ہے نا؟ ابھی تک تو ملا یہی بحث کر رہا ہے کہ حاجت مرادیں مانگنے میں وسیلہ یا رسول اللہ کہیں یہ شرک نہ ہو. یہی سب باتیں تو ہیں. بھئی یہ ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ سے کچھ مراد و حاجت مانگنے میں اگر بوسیلہ محمد مانگ لیا تو کہیں شرک نہ ہو جائے. اور کتنے بدبخت ابن تیمیہ کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں یہ شرک ہے. توجہ ہے. میں کہوں گا اپنی عقل کا علاج کر. اور ابلیسی توحید والے ملا تم کو دعا میں وسیلہ شرک لگ رہا ہے. ہمیں تو قرآن میں توحید بھی بغیر وسیلے کی نہیں نظر آ رہی. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نوازتا ہے. ارے حیدری، ارے صفدری، ارے خیبری. صلوات پر محمد و آل محمد. ظاہر ہے کہ ایسا بندہ ہے کہ اس نے اپنے بھروسے عقلوں سے پردہ کرنے والے محجوب و پردہ دار کو اپنے سہارے محمد نے منوا لیا اور ایسا منوایا کہ اسے ایمان کہا جائے. آج تو نہیں دیکھا کسی نے اللہ کو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ تو نے مجھے منوایا میں تجھے منواؤں گا. توحید دوں گا نہیں جب تک تیرے احسان اور وسیلے کا ذکر. لفظ قل گواہ ہے. یہ قرآن ہے کوئی حدیث نہیں بول رہا ہوں. لفظ قل گواہ ہے کہ اللہ نے توحید یوں بھی تو کہہ سکتا تھا اللہ یا عبادی وہ اللہ احد. اے میرے بندو وہ اللہ احد، اللہ ایک ہے. نا نہیں منہ لگا یا ایھا الناس ہے وہ اللہ احد. کہیں کہیں کہا ہے سورۃ بقرہ دیکھیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلق.
اے لوگو اپنے عزرت کو پوجو، پوجا کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس کا حق ہے تمہارے اوپر، اس لیے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس یا عبادی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیے بڑے بڑے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آؤ شرمندہ ہو جاؤ، دو آنسو ندامت کے بہا کے توبہ کر لو، پھر نہ کرنا، اللہ سب بخشنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ جہاں کہنا ہوا یا عبادی کہا، جہاں کہنا ہوا یا ایھا الناس کہا، مگر جب توحید کا بیان بڑی عجیب منزل ہے، اللہ کہہ رہا میں انہیں ڈائریکٹ کیا دوں توحید، یہ شاہد جمال نہیں ہے میرے، مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ مر گئے سننے، یہ میرے شاہد جمال نہیں ہے، یہ میرے محرم خلوت و تنہائی نہیں ہے، یہ کیا جانے براہ راست میرے حسن و جمال کو انہوں نے دیکھا نہیں، میں کیا انہیں منہ لگاؤں کہ میں ایسا ہوں کہ ویسا ہوں کہ ایک ہوں کہ دو ہوں، اور میں ایک ہوں تو ریشنل نمبرز نیچرل نمبرز والے 1 2 3 کی طرح ایک ہوں، 1 2 3 کی طرح ایک ہوں، میں واحد اثنان ثلاثہ کی طرح ایک ہوں، یا باب الاعداد سے نمبرز والی میری وحدت و یونٹی نہیں ہے، بلکہ میری یونٹی جو ہے وہ اوریجنل ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے، عدد والی یونٹی نہیں ہے، 1 2 اس لیے کہ اگر میں 1 والا ایک ہوتا، ایک والا ایک ہوتا تو ایک کا مثل 2 ہے اور 2 کا مثل 3 ہے، 1 کا سملر 2 ہے، تبھی تو 2 اور 3 گنتی آگے بڑھتی ہے، اور میری شان یہ نہیں ہے لیسا کمثلہ شیء، میرا کوئی مثل ہی نہیں ہے، تو میں 1 2 3 والا کہاں ہوں؟ اسے کون دیکھ سکتا؟ دل چاہتا ہے کہ مزہ لے کے پڑھوں، ایک تو ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسرے رعایت کرنی پڑتی ہے کہ کیا پڑھوں، وہی والا ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کیا میں ان سے کہوں، ایسا ماحول نہ بنائیے کہ میں سوچوں کہ میں کیا ان سے کہوں، صلوات منتظر صاحب میں آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں، ذرا سا سطح کو اونچا رکھیے ہے، بچے یہاں کے سب لوگ یہاں پیدا نہیں ہوئے ہیں بھائی، سب پوڑے ہو کے آپ لوگ آئے پاکستان اور ہندوستان سے، پوڑے ہو کے آئے بھائی، تربیت لے کے آئے، ہاں بوڑھے ہو کے تو نہیں، کم سے کم پوڑے ہو کے آئے، بہت سے لوگ بوڑھے بھی ہو کے آئے، ایک صلوات پڑھے پر محمد جو بھی ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، یہی کیا کہیں کہ آپ دیندار ہیں ماشاءاللہ، وفادار ہیں، اس کا عجب کو اللہ دے گا، اور بی بی قدردان ہے، اس لیے ہماری حیثیت کیا، ہم تو چاہتے ہیں کچھ دیر بول رہے ہیں تو تھوڑا ہم کو بھی مزہ آئے بولنے میں، بس اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں، اتنی بھوک بھی نہیں ہے داد کی کہ آپ وہاں گھٹنے سے کھڑے ہو جائیں اور شرٹ پاڑ کے ہمیں داد دینے لگے، ایسا کچھ نہیں، اور میں کسی کو ٹارگیٹ بناتا ہوں، وہ فائدہ کیا ہے، ابھی ٹارگیٹ بناؤں گا چل معافی مانگنی پڑے گی، اور آئے بھائی صلوات، بات کو سمجھ رہا ہوں، ایک اور صلوات پڑھ دیجیے، بہن کو شارٹ پڑھ ہی رہا اب اللہ ایسے توجہ کر رہا ہے، یہ کون بتائے، اللہ کیا کہے کہ اے میرے بندو وہ اللہ ایک ہے، تو کون بتائے گا کون والا ایک ہے، کہاں تک بتائے گا، سمجھ ہی نہیں پاؤ گے، جب ڈائریکٹ جانتے نہیں ہو مجھے تو تم کیا جانو گے میں ایک ہوں کہ دو ہوں، اور ایک ہوں تو کون والا ہوں، نمبرز والا ایک ہوں، یا میری یونٹی اوریجنل ہے، یعنی وحدت حقیقی ہے، یہ ساری تفصیل کون بتائے گا، تم تو ہو بھی نہیں سمجھ پاؤ گے، ہو اللہ واحد میں ہو کیا ہے، ہو سکتا ہے تم اس کو پروناؤن سمجھو، ویسے سنیے آپ ڈھنگ سے سنے تو ہاں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ والی نہیں ہے فارمولا میں جسے ادھر ادھر کی جہاں بائیں شائیں رائے والی، اس کو تو خالی وہ بنانا ہے اشرے کے 50 لاکھ چاہیے، اردو ٹھیک نہیں ہے، 50 لاکھ چاہیے، اللہ کا علاج کیجیے، آپ لوگ دین برباد ہو رہا ہے، تاجروں کو حسین کا صدقہ لینا منع نہیں، ہمیں ملتا ہے،
کو کہہ دے کہ ہم نے کہا ہے یہ وہ مڑک بازی نقشے بازی لانا تھے اگر میں نقشے بازی دکھاؤں میرا بھی تو فرض ہے کہ تبلیغ کروں مولوی علی بعد میں ہوں پہلے تو شیعہ ہوں پہلے ازادار ہوں تو ایک ازادار کی حیثیت سے میرا بھی تو کچھ فرض ہے ٹھیک ہے اللہ رازق ہے بچے ہمیں پالنے ہیں لیکن یہ سب کچھ نہیں ہونا اتنی محنت کوئی نہیں کرے گا ہم کو تو یوں بھی جو ہونا ہے ہو جائے گا آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے ہم چاہتے ہیں کمٹمنٹ کے ساتھ توجہ کون جانے وہ کون ہے یہ اللہ کیا کیا بتایا چلو کہیں اے میرے بندو ہو اللہ احد کیا ہو پروناؤن ہے جسے عربی گرامر میں ضمیر کہتے ہیں پروناؤن ناؤن پروناؤن ماشاءاللہ اتنے تو بچے بھی گرامر کرتے ہیں نا تو بہت بچپنے پڑھا ہوگا اللہ کرے بھولے نہ ہو ناؤن پروناؤن ہے نا ورب ایڈورب ایڈجیکٹیو وغیرہ وغیرہ تو پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں یہ ہو کیا ہے پروناؤن ہے اگر پروناؤن ہے تو پروناؤن الگ سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پروناؤن کا کوئی سینس نہیں اگر ناؤن نہ ہو پہلے کوئی ناؤن ہوگا تبھی تو آپ پروناؤن کو کہیں گے آپ کہیں پروناؤن کا مطلب کیا ہے بتا آپ نے کہا ہی آپ نے ایک دم سے کہا ہی کین تو آپ کہیں گے ہو کین تو میں نے کسی شخص کا نام لیا ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ بڑے اچھے بزرگ ہیں بڑے بامعرفت ہیں اور کہتے کہتے میں کہوں کہ ہی کین تو آپ سمجھ جائیں گے جن کا تو ناؤن اگر پہلے سے ہم نے کہا ہے تو پروناؤن کا مطلب ہے نہیں اور کیا اور اگر ہم نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا یا شی کہہ دیا تو آپ کہیں گے مطلب کیا ہوا اس کا جب آپ نے ناؤن ہی نہیں بتایا کون اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ناؤن آنا چاہیے تب پروناؤن کا مطلب ہے اور قل ہو اللہ میں ہو پہلے ہے اللہ بعد میں ہے تو پروناؤن جو ہے وہ ناؤن سے پہلے نہیں آتا ورنہ میننگ لیس ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہو اللہ میں جو ہو ہے یہ پروناؤن نہیں ہے چلیے ہے گہری بات اور آپ نے سمجھی ماشاءاللہ اور پہ غور کیجئے گا وہ اچھا وہ اللہ وہ کیا ہے وہ کا مطلب تو اشارہ وہ کا مطلب کیا ہوا بھائی وہ کا مطلب اشارہ جو چیز قابل اشارہ ہو وہ ماشاءاللہ ایسے بولیے تو مجھے مزہ ہے جو قابل اشارہ ہو وہ کسی سمت اور ڈائریکشن میں یعنی ٹائم اور اسپیس میں وہ محدود ہو جائے گی جو قابل اشارہ ہو اور جو چیز ٹائم اور اسپیس میں محدود ہو جائے وہ ہو جائے گی جسم باڈی اور جو جسم ہو جائے اس میں ہوں گے اجزاء پارٹس جس کے پاس ہو جائے وہ اپنے مکمل ہونے میں اپنے پارٹس کی محتاج ہو جائے گی بھائی توجہ ہے اور جو محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ غنی ہے احد ہے صمد ہے بے نیاز ہے تو ہو اللہ کے شان نہیں ہے میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کیوں منہ نہیں لگایا اسی لیے نہیں لگایا کہ یہ ہو جو ہے وہ لفظ اللہ سے پہلے بھی ایک اللہ کا نام ہے جب کوئی مخلوق اللہ کو پیار سے اللہ کہنے والا بھی کوئی نہ تھا تو وہ مقام ہویت یعنی آپ سنتے ہیں کہ ہو کا سناٹا یعنی کوئی بولنے والا نہیں ہے اللہ سے کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہیں ہے یہ اس وقت کا نام ہے بہرحال تو اللہ نے کیا کہا کہ ان سے میں کیا بات کروں یہ سمجھیں گے نہیں آپ تو براہ راست ہمیں جانتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے اب محمد کا جواب سنیں گے کتنا اہم ہے اللہ نے محمد کے حوالے کیا ہے آپ مجھے ڈائریکٹ جانتے ہیں اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے ہمیں جیسا پایا ہے ویسا منوا لیجئے جیسا چاہیے ہمیں منوا لیجئے بس عزیزوں کو ایسے بندے کے ناز اللہ اٹھا رہا ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے میرے حبیب آپ کو قریب آپ کا رب عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ نے مجھے منوایا ہے اور میں آپ کو منوا رہا ہوں اس لیے آپ کے ناز اٹھا رہا ہوں کہ آپ نے ہم کو منوایا ہے کہ جسے ایمان عرفان ایقان یقین کہا جائے وہ سب آپ کے توفیق میں ہے اسی لیے کہہ رہا ہے کہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں تو کیا عطا کرے گا
کل ایک منزل پہ لا کے چھیڑ رہا تھا مگر یہ بات ہے توحید والی ذرا سی لمبی ہو گئی، لہٰذا باقی باتیں کل انشاءاللہ مگر چند جملے کہہ کے مختصر سے مسائل اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو عطا کریں گے. کیا عطا کریں گے؟ میں عرض کر چکا قرآن وہ عطا نہیں ہے، دونوں دلیلیں کل دے چکا. جنت و کوثر وہ عطا نہیں ہے، جس کے بچے وقت افطار 3 دن روٹیاں دے کے جنت و کوثر کو اپنی ملکیت بنا لے، خرید لی. اللہ اس حبیب کو کیا کہے گا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ حوض کوثر جس میں فضہ بھی شامل ہے. زہرا، علی، فضہ، حسن، حسین روٹیاں دے کے جس کو اپنی ملکیت بنا چکے. قرآن سورہ دہر پڑھیے، وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے جنت ان کو جزا میں دے دی. تو جس کے بچوں کی کمائی ہوئی مزدوری جنت ہو اور اس کا ایک پارٹ کوثر ہے، کیا اس آقا ہے تو جہاں کو، اس محسن توحید کو اللہ کہے گا یہ جو آپ کے بچوں نے خرید دی ہے روٹی دے کے جنت ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں کوثر، اور کاہے کے لیے؟ راضی کرنے کے لیے. مگر قرآن جس کی عطا نہ بنے، کوثر اس کی عطا کیا بنے گا؟ توجہ ہے؟ دیر ہو گئی ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ یہ کل ایک منزل پہ چھوڑی تھی بات میں نے، اور آپ کو جیسا بعض وقت بزرگ کل بھی ہوتے تو محنت کم کرنی پڑتی. بہرحال تو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب وہ کون سی عطا؟ توجہ. ایک طرف ہے قرآن جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، ایک طرف ہے کوثر. قرآن رسالت کے رشتے سے دیا، کوثر محبت کے رشتے سے دیا. 1 گھنٹے کی محنت کے بعد بھی اگر سماعت اوپر نہ آئی. قرآن رسالت کے رشتے سے دیا، امت کے ہدایت کے فقیروں کے لیے. یہ قرآن کی آیت ہے، آپ کے لیے آتا ہو تحفہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے جنبش لمحہ صداقت کا صدقہ ہے. یہ ان کو قرآن علم محمد کی زکات ہے. قرآن علم محمد کی زکات ہے جو امت کو دی جا رہی ہے. اللہ نے جو علم دیا ہے اس کی زکات، جیسے مال کی زکات دی جاتی ہے، علم محمد کی یہ زکات ہے جو امت کے ہدایت کے فقیروں کو دے رہے ہیں. تو قرآن بھی دیا امت کے لیے بوسیلہ محمد. ڈائریکٹ قرآن نہیں دے گے، ورنہ کیا تم کہو گے کہ کتاب خدا کافی ہے. جب ڈائریکٹ دیا نہیں ہے تو تمہیں کافی ہو بھی کہاں؟ تم محمد کے وسیلے کے محتاج ہو. ٹھیک ہے؟ اور کوثر راضی کرنے کے لیے محبت کے رشتے سے دیا. اسی لیے دونوں کا پروٹوکول الگ ہے. اب ایک جملہ کہہ کے بس بات کو تمام، کل اس کی تفصیل آپ اس کو سمجھ جائیں گے اس جملے سے کہ کتنی اہم اور کتنی بلند تفصیل اس کی ہوگی. ایک طرف قرآن دیا، ایک طرف کوثر دیا. کوثر کو ڈیفائن کرنا ہے، دونوں کے پروٹوکول الگ ہیں. جب قرآن دیا، توجہ، جب قرآن دیا تو اللہ نے محمد کو بولا کے قرآن کی آیتیں نہیں دی، کیونکہ آپ کے لیے تحفہ نہیں ہے. توجہ، جب قرآن کی آیتیں دی تو بولا کے زحمت دے کے نہیں، بلکہ کہا ہے میرے حبیب آپ جہاں جہاں جائیں گے یہ قرآن کی آیتیں وہاں آئیں گی. اے میرے حبیب یہ قرآن کی آیتیں وہاں جائیں گی جہاں آپ جائیں. یہ آپ کو تلاش کریں گے. قرآن آپ کو لینے نہیں آنا ہے. آپ جلوت میں تو قرآن وہاں، آپ خلوت میں تو قرآن وہاں، آپ تنہائیوں میں تو قرآن وہاں، آپ بس میں اصحاب میں تو قرآن وہاں، آپ خلوت ازواج میں تو آیت وہاں، آپ بس میں اہل بیت میں تو آیت وہاں. اے میرے حبیب یہ قرآن کی آیتیں آپ کو تلاش کرتی ہوئی آئیں گی جہاں جہاں آپ جائیں گے. آپ کو نہیں آنا ہے قرآن کی آیتیں لینا، آپ کو قرآن کی آیتیں ڈھونڈیں گی. اے میرے حبیب سنبھال لے جملہ، سنبھال لے. اہل بیت کے ماننے والوں کو ڈرتا ہوں بولتے ہوئے جملہ کہ کہیں اس کو سنبھالے کہ نہ سنبھالے. میں ریفلیکشن کی بات کر رہا ہوں، نہ سمجھ تو یہاں کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ. اے میرے حبیب دیکھ میرے قرآن کی آیتیں تجھے کیسا تلاش کریں گی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو لے کر چادر میں چھپ کے بھی رہ جائیں گے تو میری تطہیر کی آیت گھومتی ہوئی آپ کو پہنچ جائے گی.
آپ جلوت میں آیت وہاں، آپ خلوت میں آیت وہاں، آپ سفر میں آیت وہاں، آپ حضر میں آیت وہاں، آپ مسجد میں آیت وہاں، آپ محراب میں آیت وہاں، آپ ممبر میں آیت وہاں، آپ صلاح میں آیت وہاں، آپ زکوٰۃ میں آیت وہاں، آپ میدان حرب و زر میں جہاد کریں آیت وہاں، آپ صلح کریں آیت وہاں، آپ مکے میں ہو آیت وہاں، آپ مدینے میں ہو آیت وہاں. جب تک آپ مکے میں رہیں گے میری آیتیں وہاں جائیں گی، ان کا نام بھی مکیہ ہوگا. قرآن میں دیکھیں نا، یہ مکیہ ہے، یہ مدنیہ ہے. یہ اللہ کی آیتوں کے پرسنل نیمز نہیں ہیں، بلکہ محمد کی سفر کی اداؤں کی نسبتوں سے اللہ کی آیتوں کے نام بدل گئے. سنیں تو ڈھنگ سے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مکے میں میری آیتیں وہاں جائیں گی. آپ جب مائگریشن کر کے ہجرت کر کے مدینے نہیں، درمیان میں اگر آپ غار ثور میں ہیں شب ہجرت تو آیت وہاں ہے نا. اس قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یاد ہے. اور آپ مدینے پہنچ جائیں گے تو آیت وہاں. آپ غار ثور میں آیت وہاں، آپ غار ہرا میں وحی اول، آپ غار میں چھپے بیٹھے تھے، آپ آیتیں لینے نہیں گئے، آیت آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آ گئی. یہ تو بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وحی اول. آپ جہاں جہاں ہوں، بس بات کو یہیں پہ تمام کرنے کے لیے ایک جملہ کہوں، اس کی تفصیل کر کہوں گا کہ وہ حبیب خدا جو قرآن کی آیتیں لینے نہ گیا، وہ اللہ کی 3 عطائیں لینے گیا. اللہ نے کہا بھیجیں گے نہیں، آ کے لے جاؤ. جو قرآن لینے نہ گیا وہ کعبے سے علی کو لینے گیا. اب بھی نہیں ہلا میرا مجمع. جو قرآن لینے نہ گیا وہ کعبے سے علی کو لینے گیا. جو قرآن لینے نہ گیا وہ شب معراج کی تاریکیوں میں وجود نورانی فاطمہ لینے گیا. جو قرآن لینے نہ گیا وہ مادر زہرا ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کو اس کے گھر سے لینے گیا. ازواج تو بہت سی تھی، ایک ہی دلہن کو محمد لینے گئے اس کے گھر سے، باقی کسی کو لینے نہیں گئے، سب کو بھیجا گیا. سلامت باقی کسی زوجہ کو لینے گئے تاریخ گواہ ہے. فقط مادر زہرا کو بیاہ کے اس کے گھر سے لینے گئے، ان کے گھر پہ نکاح ہوا. لڑکی کے گھر پہ نکاح جو شرفا کا دستور ہے، بیاہ کے لے کر آئے. کوئی ریکارڈ نہیں کسی زوجہ کو جا کے ناز برداریوں سے بیاہ کے اس کے گھر سے نہیں آئے، بلکہ باقی سب بھیجی گئی. اس جملے پر بھی آپ کی رضی رافضیت نہیں پھوٹی تو پھر کبھی نہیں پھوٹے گی. باقی کسی کو لینے نہیں گئے. وجہ بتا دے کیا؟ انہیں اس لیے نہیں لینے گئے، محمد سے رشتہ ہوا، انہیں عزت مل گئی، امہات المومنین بن گئی، پروٹوکال مل گیا. انہوں نے رسول اللہ کو کیا دیا؟ مگر یہی تو ایک خدیجہ ایسی دلہن ہے محمد کی کہ جس نے بے نیاز کے نمائندے رسول اللہ کو ارے مال سے بھی بے نیاز کیا، حال سے بھی بے نیاز کیا. ام الائمہ فاطمہ کی بھی ماں ہے، ام ابیہا کی بھی ماں ہے. بس عزیزو، تو وہ پروٹوکال قرآن کا تھا کہ آپ کو لینے نہیں آنا ہے، وہ آپ کو ڈھونڈے گا. یہ پروٹوکال اہل بیت کا ہے. کوثر جیسے کہا، نسل طیب طاہر معصومین، انہیں آپ کو جا کے لانا ہے. تب اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اب ہم احسان جتاتے ہیں آپ کو، ہم نے کوثر عطا کیا. بس عزیزو بات تمام اسی کوثر میں. علی ہے شرف کوثر، فاطمہ روح جان کوثر، حسن حسین لؤلؤ مرجان کوثر. سورہ رحمان. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان وبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ زہرا والی دو دریائے نور ہیں جو مل کے بہتے ہیں، اور آپ درمیان میں بارڈر حد فاصل ہے. کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَيَخْرُجُ، بس بات تمام ہے 5 منٹ میں. وَيَخْرُجُ، میں اپنے 10 منٹ زیادہ دے رہا ہوں آپ کو، 10-15 منٹ. یہ محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ ماحول بنے، اور للہ بنائیے ماحول. اس طرح مجلس نہیں سنا کے لیے، بولا کریے، درود پڑھا کریے، نعرہ لگایا کریے. کون کہہ رہا ہے آپ 5 منٹ کا نعرہ لگائیے، 10 سیکنڈ کا لگائیے.
ہے نا، ماحول بنے، اچھا لگے، یہ اس لیے نعرہ حیدری وہ یخرج، جب یہ دو دریائے نور، ایک دریائے ولایت کبریٰ علی، ایک دریائے عصمت کبریٰ فاطمہ، جب ملتے ہیں تو اس میں سے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ مرجان موتی مونگے حسن حسین نکلتے ہیں، فبأي آلاء ربكما، یہ ہے جواہرات، یہ ہم نے آپ کو عطا کیے ہیں میرے حبیب، حسن لؤلؤ ہے، حسین مرجان، اور یہ عطائیں جو اللہ نے دی ہیں، اللہ اکبر، رسول اللہ کی نمائندگی، اہل بیت نے امانتیں واپس کرنی شروع کی، زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، علی کے ہاتھ پہ جنازہ، یا رسول اللہ یہ امانت ہے جو واپس کی جا رہی ہے نا، یہی تو تھے نہج البلاغہ میں جملے، سر پہ ضربت، علی کے سر پہ، کعبے سے لائے تھے، اللہ کے گھر ہی سے جا رہا ہے، حسن جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں، زہر سے شہید، بہن بھائی کے جگر کے ٹکڑے گر رہی ہیں، مگر حسین نے دیکھا تو روتے ہوئے بھائی بھی دیکھا، حسین لارو قطار رو رہے ہیں، حسن تسلی دے رہے ہیں، برادر جان صبر کرو، حسین کو چپ کرا دیا، پھر حسن نے رونا شروع کیا، اور اس سے بھی زیادہ بے چینی تھی، حسین نے کہا بھیا میں تو آپ کا حال دیکھ کے رو رہا ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھ سے بھی زیادہ کہا اے میرے بھائی، میں جو دیکھ رہا ہوں اس پہ رو رہا ہوں، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تیرے دن کا جیسا تو کسی کا دن نہیں، بس عزادارو حسین پہ اسی لیے صبر ہوئے، حسین جو کارواں لے کے چلا وہ میدان کربلا میں ایک ایک جنازے کے اوپر شکر کا سجدہ، امانتیں واپس ہو رہی ہیں، ہر جنازے ہر لاش پہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا حسین غریب الدیار ہے ہی کہ میرے پاس جو ہے تیرا عطا کیا ہوا ہے قبول فرما لے، اپنے دین کی بقا کے لیے 71 جنازے اٹھانے والا، ہائے جس کا جنازہ کوئی اٹھانے والا نہ تھا، ہائے 11 محرم کو سجاد نے کس طرح اپنے بابا کو دفن کیا، دیکھا آپ نے جب 12 محرم کو دفن، اور 11 کو جب گزر رہے تھے بے کجاوا اونٹوں پہ سواریاں نبی زادیوں کی، تو کیا عالم تھا، ہر بی بی نے اپنے کو ناقے کی بلندی سے گرا دیا، دل کے ٹکڑے کٹے ہوئے پڑے ہیں زمین پر، امام سجاد کا برا حال تھا، بس عزادارو یہ جنازے جو چھوڑ کے گئے تھے اور کلیجہ سنبھال کے زینب و سجاد کہ یہ جنازے خاک و خون میں پڑے ہوئے ہیں، عزادارو ارے جب رہائی ملی تو ہائے یہ قبریں بن چکی تھی، کہ یہی آج کا دن 40 کا عزادارو عجب امتحان تھا، ایک تو قید خانے سے نکلنا مشکل تھا اس لیے کہ سکینہ سو رہی، اجرکم اللہ، کیا سخت امتحان تھا کہ ننھی سی بچی زندہ کی تاریکیوں میں، تبھی تو سب باہر نکل گئے تھے مگر رباب نہیں مل رہی تھی، بس مجلس تمام ہے عزادارو، 2 جملے، رباب نہیں مل رہی تھی، امام سجاد نے کہا ماں رباب نہیں نظر آ رہا، جناب زینب نے کہا میں دیکھتی ہوں، دوبارہ واپس جو آئی تو دیکھا کہ کونے میں ننھی سی قبر کا پیبند بنی ہوئی لپٹی ہوئی، کیسے ایک سیاہ کپڑا پڑا ہو قبر کے اوپر، یہ حال تھا مادر سکینہ کا، کیسے زندہ رہ گئی رباب، سنو ابھی رباب کی زبان سے، جناب زینب نے کہا بھابی رباب چلیے رہائی مل گئی، کہا بی بی کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، ہم نے جناب سیدہ کی جگہ آپ کو مانا، مگر بی بی پہلی بار جسارت نہ سمجھئے گا، بی بی یہ بتائیے آپ کے مولو محمد نہ رہے کم سے کم آپ کا شوہر تو مدینے میں عبداللہ تو زندہ ہے وارث تو، اے بی بی یہ بتاؤ میں کیسے جاؤں، میرا شوہر ٹکڑے ٹکڑے جنازہ کربلا، ایک ننھا شیر خوار بچہ تھا صحرائے کربلا میں کھو گیا، ایک چھوٹی سی بچی تھی ارے اسی کے سہارے میں زندگی گزار دیتی، آئے زندان شام کی تاریکیاں اسے بھی نکل گئی،
اے بیوی مجھے نہ لے جائیے، میں اپنی بچی کی تنہائیوں میں یہیں پہ زندگی گزار دوں گی۔ معاملہ نازک تھا، امام زینب تو چپ ہو گئی، کیونکہ جذبات میں ایک عورت دوسری عورت سے کچھ ایسی بات رباب نے کہہ دی کہ زینب کے پاس جواب نہ تھا۔ امام سجاد نے حالات کو سمجھتے ہوئے کہا، اے ماں دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اب حکم اللہ و رسول یہی ہے، بابا بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب ہم سب لوگ چلیے کربلا ہو کے چل رہے ہیں۔ رباب نے کہا ہے میرے بیٹے تم امام وقت ہو، تمہاری اطاعت واجب ہے، چلو ہم چلتے ہیں۔ کس طرح سے باطل ناخواستہ عزاداروں، ارے جب یہ وارد کربلا ہوئے تو یہ 40 کا دن تھا۔ الحکم اللہ عزاداروں، ارے ادھر اہل حرم محملے، اب تو وہ بے کجاوا اونٹ نہیں ہے نا، اب تو پردے لگے ہیں، اب تو اہتمام اور عزت کے ساتھ آل محمد آ رہے ہیں۔ جب سنا کہ کربلا، بیویوں نے سنا کہ کربلا قریب ہے، اب کربلا کا میدان قریب ہے، محملوں سے پردے ذرا ذرا سے ہٹا ہٹا کے اشتیاق میں دیکھ رہی ہے کہ سنا ہے کہ غریبوں کی قبریں بن گئی ہیں، لوگ کربلا میں وارد ہو گئے۔ ارے ایک ایک بی بی نے اپنے کو قبروں پہ گرنا شروع کیا۔ ہائے زینب، حسین کی قبر پہ وہ مرثیہ پڑھا، اے میرے بھیا، ارے بہن لوٹ کے آ گئی ہے، اے بھیا اٹھو، ارے کیا شاباشی نہ دو گے؟ اے میرے بھیا آپ کا مقصد بچا لائی آپ کی بہن، مگر شرمندہ ہے کہ زینب کو نہ سکینہ کو نہ بچا سکی۔ بس عزاداروں اسی اسنا میں ارے رسول کے بوڑھے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو بوڑھے اتنے تھے، انہوں نے 7 معصوم دیکھے، یہ چھٹا معصوم زین العابدین ہے، رسول سے لے کر 5ویں امام تک جنہوں نے دیکھا، نابینا غلام میسرہ کربلا کی طرف چلے روتے ہوئے مدینے سے، کہا کہ مجھے پہلے فرات لے جا، فرات کے قریب لایا غلام، غسل زیارت کیا، اس کے بعد کہا میرے آقا کی قبر تک مجھے لے چل، نابینا تھے ہاتھ پکڑ کے لایا، ایک جگہ کھڑا کر دیا، کہاں ہے میرے آقا کی قبر؟ کہا بالکل آپ کے سامنے ہے۔ اور جیسے ہی سنا بیٹھے نہیں بلکہ اپنے کو کھڑے قد سے قبر حسین میں گرا دیا، اور کس طرح سے ارے قبر حسین کی مٹی کو ٹٹول ٹٹول کے چومتے تھے، گود میں کھلایا ہے حسین کو، حسین تو ملے نہیں، مٹی کو پیار سے چھو رہے ہیں جابر۔ ارے ادھر سچا آپ نے دیکھا، ارے مدتوں بعد کوئی چاہنے والا نظر آیا، دو گلے کٹ گئے، اے نانا کے صحابی، ارے ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم کو ارے کس طرح سے ترک و دیلم کے قیدیوں کے ساتھ کی طرح پھرایا گیا، بازاروں میں ماں بہنوں کے کھلے سر ہماری شرم و حیا کا امتحان لیا گیا۔